ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، یہ فتنوں کا دور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کی جتنی فکر ہوتی ہے، اپنے اولاد کے لیے اچھے اور برے کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کامیاب ہو، اچھی زندگی گزارے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو دنیا کے نشے و فراز سے اتنا آگاہ نہیں کرتا جتنا میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا۔ دنیا کی کامیابی کے راز بتلائے، نقصان دینے والی چیزیں بتلائی، آخرت میں کامیاب کرنے والے نسخے بتلائے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچنے کی ترغیبیں بتلائی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے اپنی امت کو بتلایا، اور فرمایا قیامت کے دن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت میں ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا، جس طرح ہتھیلی میں انگارے شعلے کو رکھنا مشکل ہے، ایسے ہی ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایمان والا رات کے وقت میں اپنے بستر پر سوئے گا ایمان کی مایا کو اپنے سینے میں لے کر، لیکن صبح ہوتے ہوتے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا، کافر اٹھے گا اپنے بستر سے۔ اور فرمایا صبح کے وقت میں ایمان کی حالت میں اٹھے گا، ایمان کی مایا اس کے سینے میں ہوگی، لیکن دن چھپتے چھپتے اپنے ایمان کا سودا کر آئے گا، اور اس سودا کرنے والے کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میری ایمان کی مایا کیسے چلی گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تڑپا دینے والی بات ہے، بے قرار کر دینے والی باتیں ہیں، نیند اڑا دینے والی باتیں ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ وہ فکریں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین نے ہماری ایمان کی فکریں کی، ہمیں ایمان پر باقی رکھا۔ آج ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، مسجد والے ماحول میں، ان بزرگوں سے ہمارے والدین نے جو ہمیں جوڑا ہے، لیکن اللہ جانے ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان کا کیا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی اولادوں کے لیے بھی اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں، اور ان کے لیے ماحول کو بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ واقعہ میں یہاں تذکرہ کروں اس کا، اللہ پاک نے قرآن میں بڑے اہتمام سے فرمایا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں،
میرے محبوب کہ آپ اس وقت میں حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا آخری وقت اپنی زندگی کی مایوس ہو رہا ہے، اللہ کا نبی دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا کہا تھا آپ کو معلوم ہے؟ آپ اس وقت میں موجود تھے، ظاہر بات ہے یعقوب علیہ السلام تو کتنے پہلے گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہزاروں سال میں بعد میں آئے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اسلوب ایسا اختیار فرمایا، ایسا دل نشیں اسلوب اختیار فرمایا کہ آدمی متوجہ ہو کر اس کو سنے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حاضر نہیں تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بتلاؤں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، ما تعبدون من بعدی، میری اولادوں، میرے بچوں، میرے لخت جگر، میرے بیٹوں، بڑی محبت کے ساتھ تمہیں پالا بڑا کیا، اس منزل تک پہنچایا، آج تمہارا بوڑھا باپ قبر میں سونے جا رہا ہے، اب قیامت تک ہماری ملاقات نہیں، تم ہماری نظروں سے اوجھل، میں تمہاری نظروں سے اوجھل۔ ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے اپنی اولاد کو جمع کر کے اور کہتا ہے کہ تمہارے ایمان کے متعلق مجھے بتلاؤ کہ میرے بعد میں تمہارے ایمان کا کیا ہوگا، ما تعبدون، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تمہارا عقیدہ کیا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، جو نبی کا بیٹا ہے، جو نبی کا پوتا ہے، جو نبی کا بھتیجا ہے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ بولو بھائی، اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے ابا کا نام ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، خود ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک نبوت کا گھرانہ ہے بیک وقت، جس کے ایک گھر میں دو دو تین نبی ہیں، اور وہ اولاد جس نے اپنے نبی کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے پوری زندگی دیکھا، اور کن کن مرحلوں سے اللہ پاک نے اپنے اس نبی کو گزارا، ان کی اولاد نے دیکھا، اس کے باوجود یہ نبی اپنی اولاد کو جمع کر کے اور پوچھ رہا ہے کہ میرے بعد میں تمہارے ایمان کا کیا ہوگا، مجھے اطمینان دلاؤ۔ قرآن نے یہ واقعہ لا کر ایمان والوں کو احساس دلایا، ایک بوڑھے باپ کو اپنی اولاد کے لیے کس چیز کی فکر کرنی چاہیے، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں تو کس چیز کی فکریں ہو رہی ہیں۔ جمع کر کے پوچھتا ہے میرے بعد میں کیسے رہو گے، تمہارا رہن سہن کیسا ہوگا، ایک فیکٹری میں نے بنا لی ہے اور میں نے جیسے تیسے کر کے یہ پراپرٹی بنا لی ہے، کیسے رہو گے تم، کس طرح، یہی کہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم یہ واقعہ لے کر کے اور ایمان والے کو بتلانا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو کس چیز کی فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے اور خود اپنے لیے۔ آج تو ایک گھر میں دو تین نمازی ملنا مشکل ہے، وہاں تو نبی دو تین نبی بیک وقت جمع ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں کے متعلق فرما دیا تھا کہ اس وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے، اور راہ راست کا کون سا طریقہ ہے، اور میں حسین طریقہ تمہیں دے جا رہا ہوں، قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میرے نام لیواؤ، میرا کلمہ پڑھنے والوں، حوض کوثر پہ میرے سے ملاقات کی تمنائیں کرنے والوں، میزان کے پاس میں میرا دیدار کا انتظار کرنے والوں، جنت میں میرا پڑوسی کی تمنا کرنے والوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی او اطرتی او کما قال علیہ السلام، ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا میرا حسین طریقہ دے جا رہا ہوں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، اور اگر دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے، چلتا پھرتا قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور صفحات میں قرآن اٹھا کے دیکھو تو الحمد سے لے کر والناس تک۔ ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، ہماری زندگیاں کیسی ہے، ہماری اولادوں کی زندگیاں کیسی ہے. اور میں نے کہا کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، لیکن ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ تو یہ ہے. اسی چیز کو لے کر کے ہمارے اکابرین کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوئی، بے قرار ہوئے. ہمارے اکابرین نے رو دھو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے منوایا. اور دو چیزیں چل رہی ہے، ایک مدارس اسلامیہ اور دوسرے دعوت و تبلیغ اور تیسری جمعیت علماء ہند. اور تینوں اپنے میدانوں میں ہمارے اکابرین نے آنسو بہا کر اللہ پاک کے یہاں سے قبول کروا کر اور یہ طریقہ ہمیں دے کے گئے ہیں. اب اس سانچے میں ہمیں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. فرمایا اصلاح معاشری کی فکریں کرو. آج امت کا رخ کس طرف ہے، کدھر جا رہی ہے، نوجوان کہاں جا رہے ہیں، ہماری فکریں کیا ہے، تذکرے کیا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، والدین نے اس کا نام مسلمان رکھا لاشعوری طور پر. جب شعور نہیں ہے بچے کے اندر، معصوم سا بچہ ہے، لیکن اس وقت میں ماں باپ نے اس کا نام مسلمان رکھا. آدھار کارڈ میں مسلمان ہیں، راشن کارڈ میں مسلمان ہیں، سرکاری سارے ڈپارٹمنٹ میں مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن گناہوں پر اصرار یا نامعلوم کون سی گناہ کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ عین آخر وقت میں ایمان کو سلب فرما لے، اللہ حفاظت فرمائے. اور قیامت کے دن جب پکارا جائے تو غیروں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے اور یوں کہا جائے مرتے وقت اللہ پاک نے ایمان سلب فرما دیا. اور خدا نخواستہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ ہمیں فکریں عطا فرمائے. یہ اولاد جن کے ہم نے ایمان کی فکریں نہیں کی، اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا، قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا، اسلامی ماحول ہم نے اس کو عطا نہیں کیا، اس کی دین کی فکر ہم نے نہیں کی، دنیا کے پیچھے لگایا. اپنے اولاد کو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ اس کی کوئی فکر نہیں کی. دنیاوی فکر کی، کالج جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں کہ ماحول کیا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کا جانے آنے کا راستہ کیا ہے، کوئی فکر نہیں کی. اس کا نماز پڑھی تو پڑھی، قرآن پڑھا تو نہیں پڑھا. اولاد نے ایمان کا سودا کر لیا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر اس کا فیصلہ یہ ہوا اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، یہ اولاد خدا کے حضور کھڑے ہو کے کہہ دے گی ماں باپ کا کوئی فرض تھا، ماں باپ نے، ہم فیکٹری نہ گئے تو مار پڑی ہے، اسکول نہ گئے تو مار پڑی ہے، کالج نہ گئے تو مار پڑی ہے. اس باپ کے ماتھے پر کبھی قرآن چھوڑنے پر شکر بھی نہیں آیا، نماز چھوڑنے پر کبھی میرے اوپر غصہ بھی نہیں ہوا. اگر میں اپنی بگڑی ہوئی زندگی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اے اللہ میرا ظالم باپ اس کا میرے سے پہلے مستحق ہے. اور جیسا کہ امام شفیع صاحب نے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے معصوم اولاد کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے. ظاہر بات ہے گھروں میں تو کوئی جہنم کی آگ لگ نہیں رہی ہے، کیا کوئی دیکھتے ہیں؟ لیکن قرآن نے کہا بچاؤ اپنے آپ کو. یہ بے دینی کی آگ ہے، یہ بے دینی کی آگ ہے کہ جن گھروں میں کبھی قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، کبھی ذکر اللہ کی آواز آیا کرتی تھی، اللہ کی رحمتیں جہاں پر برستی تھی، صبح کے وقت میں اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، ان گھرانوں میں آج حیات سوز پروگرام ہو رہے ہیں. ان گھرانوں میں آج خدا کی رحمت کے بجائے لعنت برس رہی ہے، شکایتیں کر رہے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں. سارے اسباب موجود ہے، ایسی لگی ہوئی ہے، لائٹ بھی ہے، اس کے باوجود بے چینی میں کروٹیں بدل رہی ہے. میرے محترم بے دینی کی آگ لگا کر اگر ہم دلوں میں سکون چاہتے ہیں اور سکون کا تصور کیا ہے، کس پاگل خانے میں اور کس دنیا میں رہتے ہیں جہاں بے چینی کی آگ لگا کر اور چین اور سکون کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ پیر کے دن، جمعرات کے دن امتی کے اعمال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے جاتے ہیں. یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. سنتوں پر عمل کرنے والے، فرائض ادا کرنے والے،
غیروں کی رسومات کو ترک کرنے والے اور سنتوں پر اہتمام کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اتنا درود پاک کا حصہ ہے، اتنا اللہ کے نام کا حصہ ہے، ذکر کا حصہ ہے، اور کتنے ایسے ہیں ہفتے بھر میں ایک مرتبہ بھی خدا کے حضور ان کا سجدہ نہیں ہے۔ وہ میرے آقا جنہوں نے پتھر کھا کر دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں، راتوں کا چین جنہوں نے قربان کیا ہے، اس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو آپ کیسے بے قرار ہوتے ہوں گے، اور ہم اپنے نبی کے دل کو دکھا کر کے یوں چاہتے ہیں کہ چین اور سکون آ جائے۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، کس چیز سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور کس چیز سے انسان کا ایمان باقی رہتا ہے۔ علماء اکرام کی خدمت میں جا کر ایمان کے بارے میں پوچھئے، ایمان سیکھیے، ایمان کی حقیقت کو سمجھیے۔ ایمان کتنی بڑی مایا ہے۔ وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے دونوں پیروں کو اونٹوں سے باندھ دیا گیا اور مختلف سمت میں اونٹوں کو چلایا، ایک سمت ادھر جا رہا ہے اور دوسرا اونٹ ادھر چلا جا رہا ہے، بدنام زمانہ انسان ناہنچار پوچھتا ہے سمیہ جان بچائے گی کہ ایمان کو بچائے گی؟ اے آسمان تو نے وہ منظر بھی دیکھا، میرے آقا کی صحبت کا اثر تھا۔ ایک عورت کہتی ہے ایک جان تو کیا 100 جانیں بھی چلی جائے، ایک جان کیا 100 جانیں بھی چلی جائے، سمیہ اپنی جان تو دے سکتی ہے، ایمان کو نہیں دے سکتی ہے۔ یہ تھا ایمان۔ انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی۔ دنیا والوں نے جو قربانیاں مانگی ہیں انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ایمان کی مایا کا سودا نہیں کیا۔ یہ ایمان آج ہماری نسلوں میں اور ہماری زندگیوں میں دیکھیں کہ ایمان کی فکر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور دیکھو 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5۔ جو 5 چیزیں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار کرے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو ان 5 چیزوں کو چھوڑ دے گا اتنی کمی چلی آ جائے گی۔ پہلی چیز ایمان۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس ایمان کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ساری زمین کا سونا چاندی خرچ کر کے اور بغیر ایمان کے قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں چلا جائے گا تو کیا کچھ ملے گا؟ نہیں۔ ہاں، اللہ پاک بڑے غیرت والے ہیں، اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ حساب برابر کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اعمال کی قیمت جبھی بنے گی جب ایمان کی مایا یہاں سے لے کر جائیں گی، ایمان بچا کے لے کے جائیں گے۔ تو پہلی چیز ایمان، اور دوسرے نمبر پر عبادات، کہ عبادات اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، عبادات۔ اور تیسری چیز معاملات۔ تیسری چیز کیا ہے؟ معاملات کے لینا دینا، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کس طرح سے کمانا، کس طرح سے خرچ کرنا، کہاں کمانا، کہاں خرچ کرنا، یہ معاملات کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ سارا قرآن اور حدیث میں بتلایا گیا۔ اور چوتھی چیز معاشرت، ماں باپ کے کیا حق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حق ہیں، اولاد کے کیا حق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے کہ اللہ پاک نے کیا بتلائے ہیں۔ اور 5ویں چیز اخلاقیات۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ 5 چیزوں کو اپنانے کا نام ایمان ہے، اور جو ان کو اپنائے وہ مسلمان ہے۔ تو پہلی چیز ایمان، ایمان کے بغیر کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا ایمان سیکھنے کی چیز ہے، علماء اکرام کے پاس جا کے سیکھے کہ ایمان کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عبادات۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری، اور اگر صاحب نصاب ہے تو حج ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے۔
ان چیزوں کا نام عبادات ہے۔ ہم نے پہلے نمبر پر ایمان کو لیا، دوسرے نمبر پر عبادات کو لیا۔ اب عبادات کا جائزہ لیا جائے تو کتنے مسلمان ہیں کہ جو عبادات سے جڑے ہوئے ہیں؟ حالانکہ ہم نے تو پورے اسلام کو عبادات کے ساتھ ہی جوڑ رکھا ہے۔ حالانکہ عبادات کا اگر فیصدی نکالا جائے، پرسنٹیج نکالا جائے، تو زیادہ مسلمان عبادات کے اندر ہیں یا عبادات سے باہر ہیں؟ بولو بھائی۔ جبکہ عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور اس نماز کے متعلق فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان ہو اور نماز چھوڑے ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، اس زمانے کا کھلم کھلا منافق جس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، دیکھو یہ نماز با جماعت، نماز پڑھنا اور نماز با جماعت، فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بلال سے کہوں بلال اذان دے، بلال اذان دے، اور پھر میں کسی صحابی سے کہوں کہ نماز پڑھائے، اور میں باہر نکلوں، اور جو لوگ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں۔ اگر معصوم بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا، میں ان کو گھروں کے جلا کے بسم کر دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ طائف کی بازاروں میں پتھر کھا کر اور دعائیں مانگنے والا، اللہ اکبر، ستانے والے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنے والا، جس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں کتنی تڑپ اور کتنی بے قراری ہے جو لوگ مسجد سے دور ہیں۔ آج گھروں میں بے چینیاں کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جلا دیتا، عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو کیا آگ نہیں لگے گی؟ اور لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والے آنکھیں ہو۔ یہ تو میں نماز کا حال بتلا رہا ہوں کہ نماز کی یہ کیفیت ہے، اور پھر جو آ جاتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارا حال۔ اللہ نے فضل فرمایا، لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ پاک نے چن کر کے اپنے گھر میں بلایا، فرصت عطا فرمائی، صحت تندرستی سے نوازا، اور کپڑے بھی عطا فرمائے، وضو بھی کروایا، اور صف میں لا کے کھڑا کیا، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، اور نماز آٹومیٹک ہے، ادا ہو رہی ہے۔ کچھ نمازی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور امام بھی ایسے ہیں کہ مقتدی بھی اس امام جیسے ہی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ سچ کہتا ہوں، میں آپ کے بارے میں تو اتنا بدزن نہیں ہوں، لیکن خود اپنے بارے میں سچ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ پاک نے اگر قیامت کے دن سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا، پوری زندگی 50-60 سال تک میں نے نماز کی تجھے توفیق عطا فرمائی، تیری پیشانی پر سجدوں کے نشان بھی ہے، اور تیرے گھٹنے بھی کے اوپر بھی پیرے سجدوں کے نشان بھی ہے، بتا پوری زندگی میں ایک نماز ایسی لے آ کہ جس نماز میں تکبیر تحریم سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی غیر کے سامنے تیرا دھیان نہ گیا ہو۔ اگر ایک نماز کا مطالبہ ہو گیا، 2 رکعت 4 رکعت کا 3 رکعت کا، ایسی نمازیں جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک تیرا دھیان میرے علاوہ کہیں اور ہے۔ میرے اللہ جانتے ہیں، میرے اللہ سجدے غفلت والے سجدوں کو قبول فرمائے، اللہ غفلت والی نمازوں کو قبول فرما لے۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں ہم جانتے ہیں، اس لیے فرمایا ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی، لیکن کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نماز پوری کی پوری اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی گئی۔ اور نماز میں 2 چیزیں ہیں، ایک نماز کا ظاہر ہے اور ایک نماز کا باطن ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہری ڈھانچہ، اس کا سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ انسان کا ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک انسان کی روح ہے، انسان کی روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کے انسان بنتا ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر کے انسان بنتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک چیز نکال لی جائے، ہاتھ پیر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، سر بھی ہے، سب کچھ ہے، بس روح نہیں ہے،
انسان کہلائے گا کہ میت کہلائے گا؟ بولو بھائی بولو۔ اور یہ مسجد میں زیادہ تر نمازی میرے خیال میں گوشت کا کاروبار کرنے والے ہیں۔ ایک شاندار سا بکرا اٹھا کر کے امام صاحب کو پیش کیا جائے یا یہاں کے تھانے دار صاحب کو کسی حاکم کو پیش کیا جائے، لیکن صرف فرق اتنا ہو کہ بکرا مرا ہوا ہو، جان نہیں ہے اس کے اندر، اور مرا ہوا بکرا لے جا کر کے اور کسی کو ہدیہ کر دیں گے تو بھلا بتلاؤ سامنے والے کی عزت ہے کہ توہین ہے؟ بولو زور سے، یا عزت ہے؟ مرا ہوا بکرا اس کے سامنے پیش کر دینا۔ تو یہ ظاہری نماز رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ قرات ہے، یہ قیام ہے، یہ جلسہ ہے، یہ ساری نماز کا ظاہری شکل و صورت ہے۔ اور نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کا دھیان۔ نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کا دھیان۔ میرے دوست، کتنی بے جان نماز خدا کے حضور پیش کی ہے جن میں جان بھی نہیں۔ تو کتنے فیصدی مسجد میں آئے اور آنے والے ہمارے نمازوں کا یہ حال ہے۔ ہم نے کبھی اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ یہ خاص طور سے اللہ پاک جن لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں اور وہ 3 دن 40 دن یا 4 مہینے اللہ کے راستے میں جو جاتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ مسجد والے ماحول میں، اس ماحول میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا سلیقہ سیکھیں اور نوافل کے ذریعے سے اپنی نمازوں کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر وہ فرصت نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازی سے میری درخواست ہے آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لیں اور کسی عالم دین اہل اللہ کے پاس میں بیٹھ کر کے اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے۔ اور ظاہری اعتبار سے 1 ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ نہیں، سر نہیں، یہ نماز کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے۔ اب رکوع سجدہ وغیرہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ امام صاحب 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، اور ہماری 4 رکعتوں میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ بولو۔ یعنی ہر چیز آٹومیٹک ہوئی تو نماز بھی آٹومیٹک ہوگی، ایسی آٹومیٹک ہوگی۔ بس اللہ اکبر کے پاس میں سلام پھیرتے ہی پتہ چلتا ہے کہ نماز پوری ہوگی۔ کیا پڑھا، کہاں پڑھا، کیا نہیں پڑھا، بس آٹومیٹک بٹن دباؤ، سارا کام آٹومیٹک خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری نمازوں کا، میں صرف ایک نماز کی بات کر رہا ہوں، باقی عبادات جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صاحب حیثیت ہے تو حج ہے، ان کا تو کیا ٹھکانا، زکوٰۃ ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حساب کر کے اپنی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، صاحب حق تک، مستحق تک اس زکوٰۃ کو پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں فریضہ سمجھ کر کے۔ روزوں کا حال کیا ہے؟ یہ عبادات کا معاملہ ہے، اور میں نے کہا ہم نے تو سارا دین عبادات کے اندر ہی سمجھ لیا ہے۔ یہ تو ہماری عبادات کا حال۔ اور معاملات کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ نکاح ہے نا، نکاح یہ بھی انہی میں سے، معاملات میں سے ہے کہ جو عاقدین دونوں آپس میں عقد کرتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا، 2 لوگوں کی موجودگی میں اس کا نام نکاح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح کر کے اور امت کو بتلا دیا کہ شادی ایسے کی جاتی ہے۔ صحابہ کی شادیاں کر کے بتلائے کہ شادیوں میں سادگی اختیار کرو۔ ہم نے اپنے عمل سے آج اللہ کے بندوں کو اسلام سے متنفر کر دیا ہے۔ دیکھو یہ طلاق، یہ حکومت کی طرف سے 3 طلاق کے پابندیاں لگا دی گئی ہے، اور وہ کس طرح سے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن ہماری بدعمالیوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ یہ طلاق کیا تھا؟ ایک جو ہے وہ نکاح کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اگر حاصل نہیں ہوتا ہے تو صرف تنہا اسلام مذہب وہ مذہب ہے کہ جس نے پھانسی کے تختے پر لٹکنے سے پہلے انسان کو جینے کا راستہ بتایا۔ اس کا نام طلاق ہے کہ چتاؤں پہ زندگی کا اختتام مت کرو، اس سے پہلے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق دینا۔ اس سے پہلے فرمایا اگر تم نے شادی کی تو شادی سے پہلے منگنی میں کس طرح سے تمہیں معیار مقرر کرنا ہے، کہاں رشتہ کرنا ہے، یہ سارا کھوج بین کرو، دینداری کو ترجیح دو، یہ سارا فرمایا۔
لیکن اس کے بعد میں بھی ایسی قسمت ہے کہ معاملہ جم نہیں رہا ہے، تو اسلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ دیکھو اس میاں بیوی سے، شوہر سے یوں کہا دیکھو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور سب سے پہلے فرمایا اس سے بستر الگ کرو، تنبیہ کے طور پر، روم نہ بدلو، بستر الگ کرو، بستر سے اس کو الگ کرو۔ اگر عورت صحیح معنی میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ سنجیدگی ہے، کچھ عورت پنا ہے، عورت اپنے شوہر سے بستر کے الگ کو برداشت نہیں کرے گی، معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گی۔ تو سب سے پہلے فرمایا بستر الگ کرو، لیکن یہ بستر الگ کرنے والی سزا ہے نا، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی کرنے کی ہمت کرتا، اس لیے کہ خواہشات ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ عورت نے یہ سزا ہم کو مل رہی ہے، وہ کرنا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا بستر الگ کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا بستر الگ کرنے سے بھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے۔ واقعی میں سچ بات کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں، میں معاملات آتے ہیں اس میں زیادہ تر تو مردوں کی خود کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دوسرے نمبر پر فرمایا کہ پھر اس کو تنبیہ کرو، اور تنبیہ کے لیے باقاعدہ مارنے کا طریقہ بتایا، کہاں مارو، کس طرح مارو، کیسے مارو۔ یہ مارنے کے معنی یہ نہیں کہ باقی کوئی جانور کی طرح کسی کی پٹائی کرو، نہیں، چہرے پہ نہ مارو، اس طرح نہ مارو کہ اس کو داغ آ جائے۔ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، یہ دوسرا طریقہ، بستر الگ کرو، دوسرے نمبر پر فرمایا اس کو تنبیہ کرو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا یہ بھی نہ ہوتا ہو تو اب دونوں طرف سے دو آدمیوں کو لے، حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور دونوں ایسے آدمیوں کو لو جو واقعی صلح کروانا چاہتے ہوں۔ یہ 5 لوگوں کو بھی کہا کہ مخلص ہوں، ان کے خیر خواہ ہوں، اور صلح کے ارادے سے آپس میں ملتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہم کو متعین کر دیا چلو ان کا کام پورا کر دیتے ہیں، نہیں، صلح کرواؤ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ صلح کے ارادے سے آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو صلح کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ تب بھی نہیں ہوتا ہے، یہ صلح کرنے والوں میں بھی مخلص ہو کر کوشش کی نہیں ہوتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ طلاق دو، لیکن طلاق کے لیے فرمایا کہ طلاق دو، عورت کی ناپاکی کی حالت میں طلاق مت دو، حیض کی حالت میں طلاق مت دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اپنی عورت کو طلاق دے دی حالت حیض میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، میرے بیٹے نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، غسل کر لے، پاک ہو جائے، اس پاکی میں صحبت نہ کرنا اور اپنی عورت کو ایک طلاق دے دینا۔ ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بستر الگ کرو، تنبیہ کرو، سمجھاؤ دونوں طرف سے، پھر بھی نہیں تو حالت حیض میں طلاق مت دو، اس پاکی میں طلاق دو کہ جس پاکی میں تم نے صحبت نہ کی ہو۔ اب دیکھیے، عورت جب پاک ہوتی ہے حیض سے تو طبیعی طور سے عورت کے اندر بھی اپنے شوہر سے قربت کا جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور خود مرد کے اندر بھی عورت سے ملنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دونوں معافی مانگ لیں گے اور معافی مانگ کر اپنے معاملے کو درست کر لیں گے، لیکن وہاں بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک طلاق دے دو، حیض گزرنے کے بعد میں جس پاکی میں تم نے صحبت نہ کی ہو اس میں طلاق دینا، اور صحبت کر لی ہو تو پھر اس میں طلاق نہیں دینا۔ اب دیکھیے، ایک طلاق دے دی، یہ پورا پاکی کا زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد حیض آیا، پھر پاکی کا زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد حیض آیا، پھر پاکی کا زمانہ گزر گیا، پھر تیسرا حیض آیا۔ یہ تیسرے حیض کے پورا ہونے تک وہ عورت اس آدمی کے نکاح میں ہے، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 حیض کے بعد میں پاک ہوئی ہے، اس کے دل میں خواہش ہوگی، شوہر کے دل میں خواہش ہوگی، اور آپس میں رو دھو کر کے اپنی غلطی کا احساس کر کے آپس میں مل جائیں گے،
اور اگر نہیں ملنا ہے تو تیسرے حوض کے بعد میں پھر جو ہے وہ طلاق بائن ہو جائے گی. وہ اپنے سے نکاح کرے یا اپنے سے نکاح کرے لیکن پھر بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا لمبا پروسیجر ہے جس طلاق کے بارے میں اللہ پاک نے اتنی تاکید کی. ہمارے معاشرے میں کیا ہے, کیا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے. یعنی عام طور سے اس شوہر بیوی میاں بیوی کے تو آپس میں جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے. صاحب کی آفس میں کسی سے تکرار ہوا, موڈ خراب ہوا اور گھر میں آیا اور اس کی سزا دے رہا ہے عورت کو, طلاق طلاق طلاق. کیا ہو گیا صاحب؟ میری تو مفتی صاحب بس کیا بتلاؤں, بلڈ پریشر ہائی تھا. چند گھنٹے کے بعد میں عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. وہاں اللہ پاک نے 3 مہینے تک مہلت دی ہے کہ 3 مہینے میں عقل ٹھکانے نہیں آئے گی. چند گھنٹے میں عقل ٹھکانے, روتے ہوئے آتے ہیں کوئی طریقہ بتلاؤ. میں نے کہا کوئی طریقہ نہیں. اور پھر ایک طلاق دینے کے لیے تاکید فرمائی گئی تھی کہ طلاق رجی دو, وہاں پر 3 طلاق. ایسا بھونڈا ماحول بنایا, ایسا بھونڈا ماحول بنایا. میں سچ کہتا ہوں کتنی مرتبہ مجھے خود کو اس بات کا سابقہ پڑا کہ ہم نے تاکید دے کر کے کہا کہ دیکھو ڈیورس کے لیے جا رہے ہو, طلاق کے لیے جا رہے ہو, پیپر میں 3 طلاق مت لکھنا. تمہارا مقصد طلاق دینا ہے, ایک سے حاصل ہو جائے تو تم 3 کیوں دے رہے ہو؟ باقاعدہ فارمیٹ بنا ہوا ہے وہاں, تو 3 کے علاوہ لکھتے ہی نہیں. جب امت نے اللہ کے اس مقدس طریقے کو جو زندگیاں بچانے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی دی, اس کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا, اللہ پاک نے ظالموں کو مسلط کر کے ڈنڈے برسائے. اللہ کے حکم کے ساتھ میں جب ہم نے کھلواڑ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا؟ یوں سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں؟ امالکم اعمالکم, فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر تمہارے حکمراں متعین کیے جائیں گے باقاعدہ اللہ پاک کی طرف سے. میں تو صرف میں نے مثال دی طلاق کی. شادی بیاہ کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آج شادی بیاہ میں ہم نے شادیوں کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے, اس معیار پر پہنچا دیا ہے. یہ جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے, میں سچ کہتا ہوں جہاں غریب کی بیٹیاں آج مارکیٹ میں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں, اس کے کون ذمہ دار ہے؟ اے اللہ تو نے مال ان ظالموں کو دیا جنہوں نے ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا. جہیز کے نام پر, تلک کے نام پر, منگنی کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے, اور کوئی نہیں ہے امت کا درد رکھنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا آگے بڑھ کے علماء کے پاس میں آئیں اور یوں پوچھیں کہ میرے آقا نے شادی کیسے کی تھی, فاطمہ کو گھر سے کیسے ودا کیا تھا, ام کلثوم کو کیسے روانہ کیا تھا, زینب کو کس طرح اپنے گھر سے روانہ کیا تھا, مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے. اللہ اکبر, کیسا زمانہ آ گیا. گھر کے سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں کہ میرے گھر میں شادی ہے, کیسا کرنا چاہیے؟ کہ بھائی ایسا کرنا کہ جس میں کوئی ناراض نہ ہو, اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے تب بھی اس بات اب تو پیمانے بدل رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنے بچپن میں جب آنکھیں کھولی تھی نا تو یہ ماحول تھا کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے تو باقاعدہ کوشش کی جاتی تھی کہ میرے بھائی کو منایا جائے. میرے بیٹے کی شادی میں, میری بیٹی کی شادی میں میرے خاندان کا کوئی آدمی ناراض نہ ہو, سب راضی ہو, اچھا لگے. یہ تو فکریں کی جاتی ہے, لیکن اگر راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے تو عرش والے کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے. سنتوں کا جنازہ نکلے اور کیا کہتے ہیں؟ ان نکاح من سنتی, خطبے میں پڑھتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے انحراف کرے میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں شادی کا چرچا جس دن سے چلا ہے اس دن سے لے کر کے اور شادی کے اختتام تک دیکھا جائے کتنی سنتوں کا ظالموں نے خون کیا ہے. ان شادیوں میں برکت ہوگی. یہ معاملات ہیں, ان معاملات کو صحیح کرو. میں نے کہا عبادات میں تو کسی حد تک مجاز بنا ہوا ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں, شریعت کی پابندی کرتے ہیں. آج اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے, یوں کہا جائے کہ امام صاحب سے کہو آج عشاء کی نماز میں 5 رکعتیں پڑھا, کسی کتنی رکعتیں؟ 5 رکعت. اصلاح معاشرہ اگر اچھا لگے گا 1 رکعت زیادہ کرو تو اس میں سجدے کتنے زیادہ ہوئے؟ بولو
ایک رکعت میں کتنے سجدے زیادہ ہوئے؟ 2 سجدے زیادہ ہوئے، 1 رکوع زیادہ ہوا، قرآن زیادہ پڑھا گیا، الحمد شریف زیادہ پڑھا گیا، تسبیح زیادہ پڑھی گئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بھائی، کیوں کسی ہنومان جی کا نام لیا؟ کیوں نہیں سب وہ میں کہتا ہوں شاید پہلی مرتبہ جمعہ چھوڑ کے آج یہ پروگرام سن کر کے آیا وہ بھی زور چلو، نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ صاحب وہ طریقہ چھوڑ دیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی نبوی پر ہمیں سکھایا تھا. وہ طریقہ نہیں ہے. عشاء میں 4 فرض ہے تو 4 ہی ہونے چاہیے، 5 نہیں. کیا یہ طریقہ شادی میں نہیں ہے؟ کیا یہ طریقہ اور معاملات میں نہیں ہے؟ کیا حلال اور کیا حرام ہے؟ میرے بھائی، اے مسلمان ایمان والے، آج غیر ہمیں مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، یہاں تسبیح لے کے بیٹھتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھتے ہیں. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں غیر نہیں دیکھتا ہے. غیر تو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ایک مسلمان کو دیکھ رہا ہے، اس کے خدا نے، اسلام نے اس کو کیا سکھایا ہے، کتنی ایمانداری دکھائی ہے، کتنا امانت داری دکھائی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. زمانہ تھا ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے غیروں نے ایمان قبول کیا ہے. ایمان تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. یہ تاجر عرب کے آئے اور ساحل پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے. اللہ کے حکم کے اندر وہ خصوصیت ہے، انہوں نے لین دین اسلامی طریقے کے مطابق کرتے ہوئے دیکھا، ایمان پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا ہے. یہ تھا اسلام. اور اس کے بعد میں معاشرت، باپ کے کیا حق ہیں، ماں باپ کے کیا حق ہیں، بھائیوں کے کیا حق ہیں، اولاد کے کیا حق ہیں. یہ اولاد جو آج ہمارے گھروں میں پرورش پا رہی ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اور ان حقوق کے تئیں ہم کتنے جو ہے وہ فرض کو نبھا رہے ہیں. ایمان کی کتنی فکریں ہو رہی ہیں، نماز کی کتنی فکریں ہو رہی ہیں، والدین کی خدمت کا کیا حال ہے، بوجھ محسوس کر رہے ہیں. یہ معاشرت ہے. اور اخلاقیات ہم نے صرف وہیں تک محدود کر دیا ہے کہ بھئی کوئی اسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کر لے تو ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے اخلاق والا ہے. حالانکہ اخلاق صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. اخلاق کا مفہوم شریعت میں بہت وسیع ہے. کیا آپ کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ادب کسی کا کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. اللہ نے کیسا دین عطا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان سنتوں سے محبت کرنے والے فرمائے. ایک حدیث سے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ اسلام کے احکامات میں سے اسلام کی خوبی ہے. ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے، بولو، دین کا خلاصہ بیان فرما دیا. تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں گالیاں نہ دے تو تم بھی نہ دو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی غیبت نہ کرے تو تم بھی نہ کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ادب و احترام کرے تو تم بھی کرو. خلاصہ بیان فرما ایک ایک حدیث کے اندر. اور فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ فرمایا. اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی. میں یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ محمدی کہلانے کا قابل نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن پڑوسی کے آنکھ کا کانٹا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہ یہ نہیں. اور تو اور ہمارے پڑوسی ہم سے پناہ مانگتے ہیں. میں اسلام کی کیا بات کروں، ہماری تو بزرگی میں بھی فرق نہیں آتا ہے. بزرگی میں بھی فرق نہیں آتا ماشاءاللہ. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں ایسا نفس کو دھوکہ لگتا ہے، ایسا دھوکہ لگتا ہے کہ ہم سے بڑا دیندار کون ہے. اور آنکھیں بند کر کے جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتہ آ جانا چاہیے، بڑے اللہ والے ہیں. اچھا پڑوسی کون ہیں؟ فرمایا 40 مکان دائیں طرف والے، 40 مکان بائیں طرف والے، 40 مکان آگے والے، 40 مکان پیچھے والے. یہ سارے پڑوسی ہیں.
ان سب کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے گا شریعت کے مطابق، تو میرے بتلاؤ، مجھے بتلاؤ، معاشرہ جنت نما بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولو بھائی، معاشرہ جنت نما بن جائے گا۔ اور فرمایا دیکھو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا یہ کوئی جو ہے وہ اخلاق میں سے نہیں ہے۔ فرمایا سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ میں برا سلوک کرے تو تم سے کاٹے تم ان کے ساتھ میں جوڑو، یہ ہے حسن سلوک۔ اللہ اکبر۔ میں نے وہ طلاق کے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ بیچاری بیوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب کا کیا معاملہ، پھر بھی طلاق دیے جا رہے ہیں، اس کا قصور نہیں۔ دیکھو ساس سسر سے لڑائی ہوتی ہے کسی معاملے میں، خاندان میں شادی ہوئی، اب کوئی بٹوارا ہے، سسر صاحب کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا ہو گئی، اب اس کے تانے مار رہا بیوی کو، بیچاری اس کا کیا قصور ہے؟ تیرے باپ نے یوں کیا نہ تیری ماں نے یوں کیا۔ اس نوجوان مسکرانے لگتا رہا، دل کو بات لگتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو مثال سمجھاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ اہلیہ محترمہ ہم سب کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ابا ہیں ابو سفیان۔ ان کے ابا کون ہیں؟ اس زمانے میں سب سے بڑے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، جو کتنی مرتبہ فوج لے کر کے مدینہ منورہ پہ آئے، چڑھائی کر کے، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں کتنی مرتبہ آئے باقاعدہ فوج لے کر۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد میں جب کفار کی طرف سے صلح توڑ دی گئی تو ابو سفیان مدینہ منورہ آئے۔ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ ہے، اللہ ہمیں دین سمجھا دے وے، اللہ دین کا مجاز بنا دے وے۔ ابو سفیان وہاں مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آئے تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے چلے گئے، ام حبیبہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہلیہ اور ہم سب کی ماں ہیں۔ تو یہ ابو سفیان وہاں ام حبیبہ کے یہاں گئے، دروازہ کھولا، اندر جو ہے وہ چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بستر تھا، اور بستر تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان جا کر بستر کے اوپر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے کہا ابا 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 کیا ہوا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بھاگ کر کے اس بستر کو لپیٹ دیا اور پھر کہا بیٹھ جائیے۔ ابو سفیان بھی سردار تھا لیکن سمجھدار تھا، اس نے جو سوال کیا نا وہ سوال ایک کافر کا، اس زمانے میں ایمان قبول نہیں کیا، بعد میں ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اپنی بیٹی سے سوال کرتے کہ بیٹی میں لائق نہیں ہوں کہ میرے لائق نہیں، یعنی میرے لائق ہی بستر نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں۔ قربان جاؤں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہنے لگے ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ بستر ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور آپ مشرک ناپاک ہیں، آپ پاک بستر پر کہاں بیٹھنے والے ہیں؟ یعنی ابو سفیان نے اپنی توہین محسوس کری تو پوچھتے ہوئے کہ کبھی میرے لائق نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا ہو۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب، میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ کے ساتھ وہ اخلاق کا کیا اعلیٰ نمونہ تھا کہ جس نے اس باپ کا کبھی تذکرہ بھی ام حبیبہ کے سامنے نہیں کیا ہو۔ وہ اخلاق تھے کہ ام حبیبہ نے اپنی کتنی مدت کے بعد میں باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور میں سچ کہتا ہوں یہ باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ایک باپ ہی جانتا ہے کہ بیٹی کے دل میں باپ کا کیا رتبہ ہوتا ہے، اور باپ کے دل میں اللہ پاک کتنا بیٹی کا رتبہ رکھتے ہیں، یہ باپ جانتا ہے۔ میرے تایا تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، اور آخری وقت میں جب وہ بیٹی گھر سے جدا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ایک باپ جو ہے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور آنسوؤں کا سمندر امڑ ہی آتا ہے۔ میری بہن روانہ ہونے لگی، اپنے گھر سے ودا ہونے لگی، تو میرے تایا ایک طرف جا کے رونے لگے، بوڑھے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کے بیٹے پاس میں کھڑے تھے، وہ ذرا سخت لہجے میں اپنے ابا سے کہنے لگا ابا یہ تو اچھی گھڑی ہے، عزت کے ساتھ میں بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے، رونے کا ٹائم نہیں ہے، خوشی کا ٹائم ہے۔ تو تایا جی نے آنسو صاف کیے،
کہنے لگے بیٹا جس دن تو اپنے لخت جگر کو جدا کرے گا نا اس دن میرے کو بدلا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اسی گھر میں رشتہ کیا، اور جب اس بھائی کی بیٹی گھر سے جدا ہو رہی تھی تو وہ بھائی اپنی بیٹی کا آخری مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھنے کے بھی سکت نہیں کر پایا، روتا ہوا دور چلا گیا کہ تم بیٹی کو بھیج دو، میں یہ لمحے دیکھ نہیں سکتا۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے رکھا ہوتا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ نے کیسے اخلاق کا نمونہ پیش کیا تھا کہ جس کی بنا پر ام حبیبہ نے اپنے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور یہاں تو طلاق کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی فکریں کریں، اپنے ماحول میں چل پھر کر کے، اور اس جو ہے وہ اصلاح معاشرے کے پروگراموں میں، غیر اسلامی رسم و رواج میں، ان کی طرف پھنسے ہوئے معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ اسی کے لیے ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ فکریں ہو رہی ہے، اور یہ پروگرام بنایا ہے جمعیت نے۔ ابھی تو ہماری یہ جو یونٹیں ہیں، ہر یونٹ میں ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ آپ سب کو اس نیک کاموں میں ہم شریک کرنا چاہتے ہیں۔ ہر مسجد میں جس طرح مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے، ایسے ہی اصلاح معاشرے کی ایک جماعت بننی چاہیے۔ بھی کریں گے نا سبھی؟ سبھی کریں گے، یا علماء اکرام بھی تشریف فرمائیں۔ میں اپنے علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں اپنی اپنی مسجدوں میں ایمان والوں کو جوڑیں، اس کی فکریں کریں۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا، آج حیا سوز ماحول میں ہماری بیٹیاں کتنی غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہے، اس کے باقاعدہ شور کیا جا رہا ہے، یہ ضرورت سے زیادہ پروپیگنڈا ہے، اور اس کی طرف ہے، ہمیں اس طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ 5 چیزیں میں نے گنوائی ہے، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، اور ان کو اپنانے والا مسلمان ہے۔ اگر صرف عبادات کی حد تک ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، روزے بھی برابر رکھ رہا ہے، اور صاحب نصاب پورا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، اور صاحب نصاب حج بھی کرایا ہے، تو بتلاؤ کتنا پرسنٹیج مسلمان ہے؟ کتنا پرسنٹ مسلمان ہے؟ 20%۔ ایمان کو ایک طرف رکھ کے باقی اگر چاروں کو لائیں تو 25%، 25%، ورنہ 20%۔ اگر معاملات صحیح نہیں ہیں، معاشرت صحیح نہیں ہے، اخلاقیات صحیح نہیں ہے، اور اگر ایمان بھی ہے، عبادات بھی پوری ہے 40%، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی صحیح ہے، حلال اور حرام کو بھی پورے طور سے رکھتا ہے، تو 60% مسلمان ہیں، 40% ابھی بھی باقی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو اپنا کر کے، اور اسی طرح سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس دور کا جو ہے وہ اس یونٹ کا یہ پروگرام ہے۔ یہاں جمعیت کے احباب جو ہے وہ بیٹھے ہیں، جس میں اصلاح معاشرہ کمیٹی بھی ہے، ذرا کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروا دیں۔